بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ اس ملک میں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ اس ملک میں سب کچھ خراب ہے۔ اس ملک میں بہت کچھ اچھا بھی ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسی اچھائی دکھانے والا ہوں کہ میں جب بھی اس اچھائی کو دیکھنے کے لیے آتا ہوں، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آتے ہیں۔ جس طرح اس ملک میں ہونے والی بدنظمی، ناانصافی، حق تلفی، نااہلی اور طرح طرح کے مسائل دیکھ کر انسان کو رونا آتا ہے، اسی طرح اس ادارے کو دیکھ کر انسان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آتے ہیں۔ اس ادارے کا نام ہے پرورش۔ اس کا آغاز ہوا تھا جی ٹی روڈ قمبر، ڈسٹرکٹ سوات میں۔ ابھی انہوں نے اپنی زمین خریدی ہے، تقریباً 60 کنال، کیڈٹ کالج سوات کی بالکل پڑوس میں، اور یہاں پہ اس ادارے کا تعمیر نو شروع ہے۔ 2009 میں نعیم اللہ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی، کیونکہ 2007-8-9 میں یہاں پہ دہشت گردی کا سیلاب گزرا تھا، اور اس کی وجہ سے بہت سے غریب بچے یتیم ہو گئے تھے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو نعیم اللہ نے ان بچوں کے لیے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ آج اس ادارے میں 400 بچے زیر تعلیم ہیں، اور ان 400 بچوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں کسی ایک بچے کے سر پر بھی باپ کا سایہ نہیں ہے۔ ان میں ہر بچے کی الگ کہانی ہے، دکھ بھری کہانی۔ نعیم اللہ ایک ایک بچے کی ہسٹری اس نے رکھی ہوئی ہے۔ ان میں بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں تھی، جو جانوروں کے ساتھ رہتے تھے۔ نعیم اللہ نے ان کو وہاں سے اٹھایا ہے، یہاں پہ ان کو بہترین رہائش دی ہے، ایسی رہائش جو کسی بھی معیاری تعلیمی ادارے کے معیار سے کم نہیں ہے۔ صفائی آپ دیکھیں، دوسرے کہ فراخی دیکھیں، وسعت۔ تو ان کی کلاس رومز کو آپ دیکھیں، اس کا معیار بھی کسی معیاری اسکول سے کم نہیں۔ پھر ان بچوں کو بالکل گھر جیسا ماحول دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کا خیال رکھنے کے لیے مائیں ہیں، یہاں پہ خالائیں جو ہیں وہ ماؤں کی طرح ان بچوں کی صفائی کا، ان کو اسکول کے لیے تیار کرنا، پھر ان کے لیے عید پر نئے کپڑے بنانا، ان کی ضرورت کے مطابق گرم کپڑوں کا، گرمیوں میں ہلکے کپڑوں کا انتظام کرنا، ان کی جیب خرچ کا، ان کی سیر و سیاحت، سیر سپاٹے کا۔ ان بچوں کو پاکستان کے مختلف شہروں میں لے جایا جاتا ہے تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو اور سفر کے ذریعے ان کا تجربہ ہو۔ ملک کی بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کروائی جاتی ہیں۔ تو ایسی اپارچونیٹیز کا یہاں پہ انتظام ہے جو شاید عام بچوں کے لیے دستیاب نہ ہو۔ اس کی ایک اور خوبی ہے کہ یہ ہماری اجتماعی اچھائی کا ایک نمونہ ہے۔ ہم برے بھی ہیں، لیکن ہماری اچھائی دیکھنی ہے تو پرورش جیسی ادارے دیکھیں۔ یہ ادارہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے تعاون سے چل رہا ہے۔ آپ اس ادارے کا معیار دیکھیں۔ اس کو یتیم خانہ کہنا اس ادارے کی توہین ہے، کیونکہ یتیم خانے کا ہمارا ایک کنسیپٹ ہے، یہ اس کنسیپٹ سے بالکل مختلف جگہ ہے۔ میری اپنے تمام جاننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ 50,000 روپے اور لاکھ روپے خرچ کر کے ٹرپ کے لیے کالام جاتے ہیں، تو آپ 10 منٹ کے لیے کیڈٹ کالج سوات کے پاس پرورش ہوم میں رکیں، یہاں دیکھیں، اور یہ ایک بہترین ادارہ جو قائم کیا گیا ہے، اس کا قائم رکھنا اور اس کو مزید ترقی دینا ہم سب کے مفاد میں ہے۔ چونکہ یہ 2009 میں قائم ہوا تھا، تو جو بچے یہاں پہ دوسری تیسری جماعت میں تھے، ابھی ان کے داخلے ہوئے میڈیکل کالجوں میں، انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں، اچھی اچھی جگہوں پہ، فارن کنٹریز میں، اور یہی ادارہ ان کو مزید تعلیم میں بھی فائنینس کرتا ہے اور ان بچوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اس ادارے میں یہ جو 400 بچے بہترین بورڈنگ اور لاجنگ کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا کریڈٹ پاکستان کے سارے لوگوں کو جاتا ہے۔ یہ 400 بچے اگر یہاں نہ ہوتے تو تصور کیجئے کہ پھر یہ کہاں ہوتے۔ ہر بچے کی ایک کہانی ہے،
اور وہ دردناک کہانی ہے، لیکن اس کہانی میں ہنسی خوشی رہنے کا موڑ تب آتا ہے جب وہ پرورش میں پہنچ جاتے ہیں۔ پرورش ہماری قومی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں نعیم اللہ نے جو مثال قائم کی ہے، میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ آپ جو تعاون کریں گے اس کے نتائج دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی۔